بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی کے موقع پر فرمایا تھا، اے اللہ، میں تیرے عہد اور وعدے کا واسطہ دیتا ہوں، اگر تو چاہے کہ یہ کافر غالب ہوں تو مسلمانوں کے ختم ہو جانے کے بعد تیری عبادت نہ ہوگی۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام لیا اور عرض کیا، بس کیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ آیت تھی۔ ترجمہ: جلد ہی کفار کی جماعت کو ہار ہوگی اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ نکلیں گے۔ سورۃ نساء کی اس آیت سے جہاد میں شرکت کرنے والے اور اس میں شریک نہ ہونے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ مراد ہیں جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے اور جو اس میں شریک نہیں ہوئے۔ بدر کی لڑائی کے موقع پر مجھے اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کو نابالغ قرار دے دیا گیا تھا۔ بدر کی لڑائی میں مجھے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو نابالغ قرار دے دیا گیا تھا، اور اس لڑائی میں مہاجرین کی تعداد 60 سے کچھ زیادہ تھی اور انصار 240 سے کچھ زیادہ تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو بدر میں شریک تھے مجھ سے بیان کیا کہ بدر کی لڑائی میں ان کی تعداد اتنی ہی تھی جتنی حضرت طالوت علیہ السلام کے ان صحابہ کی تھی جنہوں نے ان کے ساتھ نہر فلسطین کو پار کیا تھا۔ تقریباً 310۔ حضرت براہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، خدا کی قسم، حضرت طالوت علیہ السلام کے ساتھ نہر فلسطین کو صرف وہی لوگ پار کر سکے تھے جو مومن تھے۔ ہم صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں یہ گفتگو کرتے تھے کہ صحابہ بدر کی تعداد بھی اتنی ہی تھی جتنی صحابہ طالوت کی، جنہوں نے آپ کے ساتھ نہر فلسطین پار کی تھی، اور ان کے ساتھ نہر کو پار کرنے والے صرف مومن ہی تھے۔ یعنی 310 پر اور کئی آدمی۔ ہم آپس میں یہ گفتگو کیا کرتے تھے کہ جنگ بدر میں صحابہ بدر کی تعداد بھی کچھ اوپر 310 تھی، جتنی ان صحابہ طالوت کی تعداد تھی جنہوں نے ان کے ساتھ نہر فلسطین پار کی تھی، اور اسے پار کرنے والے صرف ایماندار ہی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف منہ کر کے کفار قریش کے چند لوگوں شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ اور ابو جہل بن ہشام کے حق میں بددعا کی تھی۔ میں اس کے لیے اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے بدر کے میدان میں ان کی لاشیں پڑی ہوئی پائیں۔ سورج نے ان کی لاشوں کو بدبودار کر دیا تھا۔ اس دن بڑی گرمی تھی۔ بدر کی لڑائی میں وہ ابو جہل کے قریب سے گزرے، ابھی اس میں تھوڑی سی جان باقی تھی۔ اس نے ان سے کہا، اس سے بڑا کوئی اور شخص ہے جس کو تم نے مارا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسری سند حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھ سے عمرو بن خالد نے بیان کیا، ہم سے زبیر بن معاویہ نے بیان کیا، ان سے سلیمان تیجانی نے، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ہے جو معلوم کرے کہ ابو جہل کا کیا حشر ہوا؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ حقیقت حال معلوم کرنے آئے تو دیکھا کہ افراح کے بیٹوں معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہما نے اسے قتل کر دیا ہے اور اس کا جسم ٹھنڈا پڑا ہے۔
انہوں نے دریافت کیا کیا تو ہی ابو جہل ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی داڑھی پکڑ لی۔ ابو جہل نے کہا کیا اس سے بھی بڑا کوئی آدمی ہے جسے تم نے آج قتل کر ڈالا ہے؟ جہاں اس نے یہ کہا کہ کیا اس سے بھی بڑا کوئی آدمی ہے جسے اس کی قوم نے قتل کر ڈالا، احمد بن یونس نے اپنی روایت میں انت ابا جہل کے لفظ بیان کیے ہیں، یعنی انہوں نے یہ پوچھا کیا تو ہی ابو جہل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی کے دن فرمایا کون دیکھ کر آئے گا کہ ابو جہل کا کیا ہوا؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ معلوم کرنے گئے تو دیکھا کہ افراح کے دونوں لڑکوں نے اسے قتل کر دیا تھا اور اس کا جسم ٹھنڈا پڑا ہے۔ انہوں نے اس کی داڑھی پکڑ کر کہا تو ہی ابو جہل ہے؟ اس نے کہا کیا اس سے بھی بڑا کوئی آدمی ہے جسے آج اس کی قوم نے قتل کر ڈالا ہے؟ یا اس نے یوں کہا کہ تم لوگوں نے اسے قتل کر ڈالا ہے؟ مجھ سے ابن مسانی نے بیان کیا ہم کو معاذ بن معاذ نے خبر دی، کہا ہم سے سلیمان نے بیان کیا اور انہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی۔ اسی طرح آگے حدیث بیان کی، انہوں نے صالح کے دادا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے بدر کے بارے میں افراح کے دونوں بیٹوں کی حدیث مراد لیتے تھے۔ قیامت کے دن میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھگڑا چکانے کے لیے دوزانوں ہو کر بیٹھے گا۔ قیاس بن عبید نے بیان کیا کہ انہیں حضرات حمزہ، علی اور عبیدہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں سورۃ حج کی یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جو دونوں فریق ہیں جنہوں نے اللہ کے بارے میں لڑائی کی، بیان کیا کہ یہ وہی ہیں جو بدر کی لڑائی میں لڑنے کے لیے تنہا نکلے تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبید ابو عبیدہ بن حارث رضوان اللہ علیہم، اور کافروں کی طرف سے شعبہ بن ربیعہ، عتبہ اور ولید بن عتبہ تھے۔ سورۃ حج کی آیت کریمہ حضانہ خصمنا اختصموا فی ربہم الحج آیت نمبر 19، یہ دونوں فریق ہیں جنہوں نے اللہ کے بارے میں مقابلہ کیا۔ قریش کے چند شخصوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، 3 مسلمانوں کی طرف کی یعنی علی، حمزہ اور عبید بن حارث رضی اللہ عنہما، اور 3 کفار کی طرف کی یعنی شعبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی، حضانہ خصمنا اختصموا فی ربہم۔ ایک شخص نے حضرت برا رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور میں سن رہا تھا کہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ بدر کی جنگ میں شریک تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، انہوں نے تو مبارزت کی تھی اور غالب رہے تھے، تلے اوپر وزراء پہنے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔